بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نہایت اہم اور معلوماتی بیان میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بہت سادہ ہے، مگر اس کے اثرات ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے رزق، ہمارے گھر کے سکون اور برکت پر بہت گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں کبھی بھی جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے، اور کیوں نہیں رکھنا چاہیے، اس کی حکمتیں کیا ہیں اور اس کے روحانی نقصانات کیا ہیں، بزرگوں کے کیا اقوال ہیں، اور ہمارے گھروں کی برکت پر جھاڑو کے صحیح یا غلط استعمال کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں ایک بہت زبردست رزق میں برکت کا عمل بھی بتاؤں گی جو گھر میں صفائی ستھرائی کے بعد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ جب صفائی کا اتنا مقام ہے تو پھر صفائی کے آلات، ان کے ادب، ان کا استعمال، ان کو رکھنے کی جگہ بھی اہمیت رکھتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جھاڑو کبھی بے ادبی کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ جھاڑو اپنے گھر کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے، رزق میں کشادگی کا وسیلہ بنتی ہے، اور اگر اسے غلط جگہ رکھ دیا جائے تو یہ گھر کی برکت کو کم کر دیتی ہے۔ ایک پرانا قول ہے کہ جس گھر میں جھاڑو کا ادب نہ ہو وہاں سکون کم ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ان 3 جگہوں پر جہاں کبھی بھی جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے۔ پہلی جگہ ہے گھر کے داخلی دروازے کے پیچھے۔ ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر میں سہولت کی وجہ سے جھاڑو دروازے کے پیچھے ٹکا دی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ وہاں نظر سے چھپ جائے گی، مگر حقیقت میں یہ جگہ سب سے زیادہ غلط ہے۔ گھروں کے دروازے رزق کے داخل ہونے کا سبب ہوتے ہیں۔ گھر میں رحمت کے فرشتے اسی دروازے سے آتے ہیں، مہمان اسی دروازے سے گزرتے ہیں، اور یہ جگہ روحانی اعتبار سے بہت اہم ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دروازے کے پیچھے جھاڑو ہو تو گھر میں آنے والی رحمت رک جاتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات گھریلو جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں رزق بہت تیزی سے آتا ہے لیکن کھل کے برکت نہیں ہوتی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جھاڑو دروازے کے پیچھے رکھی ہو۔ اب دوسری جگہ ہے کمرے کے بیچ یا دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے چھوڑ دینا۔ اکثر گھروں میں صفائی کے بعد جھاڑو کو دیوار کے ساتھ ٹیک کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی انتہائی غلط ہے۔ ایسی جھاڑو نظر آتی رہتی ہے، کمرے کی خوبصورتی کو کم کرتی ہے، گھر میں بے ترتیبی کا احساس پیدا کرتی ہے، اور روحانی طور پر یہ بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے گھر میں جتنی زیادہ بے ترتیبی ہوگی اتنی زیادہ ذہنی بے چینی بڑھے گی۔ کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ کھڑی ہوئی جھاڑو گھر کی عورت کی قسمت پر اثر کرتی ہے، رزق کو بے برکت کرتی ہے، اور بچوں کے رویے میں چڑچڑا پن پیدا کرتی ہے۔ بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ جس گھر میں چیزیں بے ترتیب ہوں وہاں دل گھبراتا ہے، تو اسی طرح جھاڑو کو درمیان میں کھڑا چھوڑنا گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے، اور اگر جھاڑو کا منہ اوپر کی طرف ہو تو اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بے ادبی، جس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ اب بڑھتے ہیں تیسری اہم جگہ کی طرف، وہ ہے باورچی خانہ یا کچن کے قریب جھاڑو رکھنا۔ اس جگہ پر جھاڑو رکھنا صرف روحانی طور پر ہی نہیں بلکہ عملی اور صحت کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ باورچی خانہ گھر کا وہ حصہ ہے جہاں سے رزق تیار ہوتا ہے۔ اگر یہاں جھاڑو رکھی جائے تو کچن کی برکت میں کمی آتی ہے، رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اور بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ جھاڑو کی مٹی ہوا میں اڑ کر کھانے میں شامل ہو سکتی ہے، اس لیے نہ صرف بے ادبی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جہاں کھانا بنتا ہو وہاں صفائی کے سامان کو بے ترتیبی سے نہ رکھو، اسی جگہ جھاڑو کا سایہ بھی کھانے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ کچھ ماہرین گھر کی روحانی توانائی کی بات کرتے ہیں کہ جھاڑو اگر چولہے یا کھانے کی جگہ کے قریب ہو تو گھر کی توانائی میں کمی آتی ہے، رزق گھٹتا ہے، اور گھر کے افراد کے دل ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اب ان 3 جگہوں کو سمجھ لینے کے بعد آپ ذہن میں یہ سوال لا سکتے ہیں کہ جھاڑو کو صحیح جگہ کون سی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جھاڑو کو ہمیشہ الٹا کر کے کسی کونے یا کیبن میں رکھیں۔ کھڑا بھی کرنا ہو تو اس کا منہ نیچے کی طرف ہو۔ کچھ لوگ اسے پلاسٹک یا کور میں لپیٹ کر رکھتے ہیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ یاد رکھیں، جس چیز سے آپ کا گھر صاف ہوتا ہے اس کا احترام ضروری ہے۔
اب میں آپ کو چند روحانی نکات بھی بتاتی ہوں کہ جھاڑو کا رزق سے کیا تعلق ہے۔ بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ جھاڑو مغرب کے بعد استعمال کی جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات اور بزرگوں کے اقوال موجود ہیں۔ کہا گیا ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے رزق کا فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے، گھر کا رزق کم ہوتا ہے اور بے سکونی بڑھتی ہے۔ خاص طور پر رات کو جھاڑو لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک سچی کہانی بھی سنتے ہیں جو جھاڑو کے ادب سے متعلق ہے۔ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک خاتون رہتی تھیں، بہت نیک، بہت نرم دل، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک بڑی پریشانی تھی۔ گھر میں رزق ضرور تھا مگر رزق ٹھہرتا نہیں تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ نے ان کے گھر آئے، کچھ دیر بیٹھے، گھر دیکھا، چیزیں دیکھیں، خاموش رہے۔ جاتے جاتے اس خاتون کو فرمایا، بیٹی رزق میں برکت چاہیے تو جھاڑو کا استعمال اور اس کی جگہ کا خاص خیال رکھو۔ جھاڑو کبھی دروازے کے پیچھے مت رکھنا، کبھی سیدھی کھڑی مت چھوڑنا اور کبھی کچن کے پاس مت رکھنا۔ اس خاتون نے اسی دن سے اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے گھر میں سکون آنا شروع ہو گیا، خرچے کم ہو گئے، چیزیں سنبھلنے لگیں اور اس کے بچے بھی پہلے سے زیادہ فرما بردار ہو گئے۔ اس نے کئی سال اس بات پر عمل کیا اور آج وہ کہتی ہے کہ رزق سنبھالنے کا راز صفائی اور جھاڑو کے ادب میں ہے۔ تو پیارے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ میں آپ کو ایک ایسا رزق میں برکت کا عمل بتانے جا رہی ہوں جو صفائی کے بعد خاص طور پر کیا جائے تو گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ جب آپ گھر کی صفائی مکمل کر لیں، جھاڑو کو صحیح جگہ رکھ دیں، سارا گھر ستھرا ہونا جائے تو آپ باوضو ہو کر کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور یہ عمل کریں۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 41 بار سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لی فی رزقی ووسعی علی یا رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی نیت کے مطابق رزق، سکون، صحت اور گھر میں برکت کی دعا کریں۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اسے گھر کی صفائی کے فوراً بعد کیا جائے تو اس کا اثر بہت جلد ظاہر ہوتا ہے۔ بڑی بڑی پریشانیاں، قرض، ٹینشن، بے چینی سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، گھروں میں محبت، رحمت کا ماحول قائم ہونے لگتا ہے۔ رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور آپ چاہیں تو جمعہ کے دن اس عمل کو ضرور لازمی کر لیں۔ جمعہ کے دن یہ عمل بہت زیادہ قبولیت پاتا ہے۔ میرے عزیز ناظرین، آپ کا یہ پورا ایک نصیحت ہے۔ چھوٹی چیزیں بھی حکمت ہوتی ہیں۔ جھاڑو جیسی عام چیز بھی اگر غلط جگہ رکھ دی جائے تو نقصان دے سکتی ہے، اور صحیح جگہ رکھی جائے تو رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں صفائی بھی رکھنی چاہیے، ترتیب بھی رکھنی چاہیے، ادب بھی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی کرنا ہے۔ جو گھر صاف ہو وہاں رزق آتا ہے، فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ گھر نور سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی نور سے بھر دے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی ہر پریشانی کو آسان کرے۔ آمین یا رب العالمین۔